الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی تھی اور تقریباً 21 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، یعنی ایمان قبول کر لے، فرما برداری اور اطاعت کا راستہ اختیار کرے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو بے شک تھام لیا اس نے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط گرہ کو، یعنی مضبوط گرہ کو تھام لیا۔ جیسے کہ اگر ایک رسی کے آخر میں گرہ بندھی ہو، اس کو آدمی تھام لے تو اس کی وجہ سے بیلنس ہو جاتا ہے، ہاتھ پھر جم جاتا ہے، اور وہ گرہ اگر نہ کھلے تو اس کی وجہ سے نیچے سہارا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط گرہ کو تھام لیا، جس کے بعد انشاءاللہ وہ گمراہی کے گہرے گڑھے میں نہیں گرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے، سب کاموں کی انتہا ہے۔ سب کاموں کی انتہا کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو تمام جتنے بھی افعال و اعمال ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو گویا کہ ان اعمال اور افعال کی انتہا وہاں پر ہوگی۔ اور اسی طرح صبح اور شام بھی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو گویا ہر دن کے اعمال کی ایک انتہا ہو جاتی ہے کہ وہ عمل اپنے انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع فرمانے والی ہیں، اس کی بارگاہ سے راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ، اور جو شخص کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین کرے آپ کو اس کا کافر ہونا۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف اس کا لوٹنے کا مقام ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم خبر دیں گے انہیں ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کے کفر یا کسی کی برائی سے غمزدہ ہونا، اس اعتبار سے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، غم پیدا ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کاش یہ مسلمان ہوتا، یا کاش یہ گناہگار نیک عمل کر رہا ہوتا۔ یہ کوئی غم برا نہیں ہوتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم سے روکا ہے، بلکہ یہاں وہ غم مراد ہے کہ جو غم انسان کو شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دے، اور اس کے بہت سارے یعنی زندگی کے معاملات اور دیگر امور پر وہ غم اثر انداز ہونے لگے، اس کے مزاج پر، اس کے ذہن پر ایک چیز سوار ہو جائے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور آدمی اتنا اس کے بارے میں سوچے کہ اس کی گھریلو زندگی، اس کی معاشی اور معاشرتی زندگی متاثر ہونے لگ جائے، یعنی بہت زیادہ اپنے قلب پر، اپنے ذہن پر ایک پریشر لے لینا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، ورنہ کسی کے کفر کو دیکھ کر غم محسوس کرنا یہ تو محمود ہے، باعث ثواب ہے، اور انبیاء علیہم السلام اسی طرح کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کی بہت زیادہ امت سے محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اس سے منع نہیں کیا جا رہا کہ کسی کے کفر کو دیکھ کر آپ بالکل غمی نہ کریں، بے پرواہ ہو جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس قدر اس غم کو اپنے اوپر طاری نہ کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو شدید اذیت اور تکلیف ہو اور آپ کے دیگر امور متاثر ہونے لگیں۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد کم از کم ان کی برائی کو دل میں برا جانیں اور کچھ دکھ اور افسوس محسوس کریں۔ اب بے حسی ایسی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم خود گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کیا کریں گے، اور اگر خود کوئی گناہ سے بچتا بھی ہے، مثلا نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن عظیم وغیرہ کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ایک برائیوں کو دیکھ کر اپنے قلب میں ایک بے حسی سی محسوس کرتا ہے، اور بے پرواہی، بے مروتی سی ہم پہ طاری ہو جاتی ہے کہ ہم ان برائیوں کو دیکھنے کے بعد کسی کو برا محسوس نہیں کرتے ہیں۔
کوئی مطلب رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، بیجا ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، لیکن ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا دل ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی کیفیت، نئی کیفیت محسوس نہیں کرتا۔ ایک کیفیت ابتدا میں کہیں اس نے محسوس کی ہوتی ہے، پھر 2-3 دفعہ وہی کیفیات آئیں اور اب یہ ان کیفیات کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں کم از کم اپنے اطراف میں برائیوں کو دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے تو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، دل میں افسوس محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ایمان، قوی ایمان کی علامت ہے، اور ہمارے لیے یہی فائدہ مند ہے۔ اگر ہم بے حسی کا راستہ اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے خود ہم بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور ہمارے قریبی لوگ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ جب آدمی بے حس ہو جاتا ہے تو پھر وہ توجہ نہیں کر پاتا اور اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس طرح قریبی لوگ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کے لوٹنے کا مقام ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم خبر دیں گے انہیں ان تمام کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے، جو انہوں نے کیے ہیں۔ یعنی آپ بالکل غم محسوس نہ کریں، آپ کا کام اتنا ہی تھا کہ آپ تبلیغ دین فرمائیں، یعنی اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی آپ دیکھیں قرآن عظیم میں مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہم تک تو فقط پہنچا دینا ہے۔ یعنی انہیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ وہ تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ زور زبردستی کر کے لوگوں کو دین کے امور پر عامل بھی بنائیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی نبی صاحب منصب ہو گیا ہے، صاحب حکومت بھی ہو گیا، تو حاکم اسلام ہونے کے اعتبار سے وہ احکامات کو نافذ کرے گا، زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کو اگر کوئی دعوت دے رہے ہیں تو زبردستی اس کو اسلام کی طرف مائل نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس کو دعوت دیں گے، قبول کرتا ہے ٹھیک، نہیں قبول کرتا تو پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنے کا مقام ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم انہیں خبر دیں گے جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو انہوں نے کیا اس کی خبر ان کو دے دی جائے گی۔ اور خبر دینے سے مقصود یہ نہیں کہ انہیں بتایا جائے گا بھئی آپ یہ کرتے رہے تھے، وہ تو ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے رہے تھے۔ خبر دینے سے مراد یہ ہے کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کس جرم کی پاداش میں یہاں پر ڈالا گیا ہے، مجال انکار بھی نہ ہو، سب لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ اور جو بعض کفار انکار کریں گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دے گا، اور ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے پیر بولیں گے کہ ہم نے کیا 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 تھا۔ اور اس طریقے سے کوئی ان کے پاس عذر، کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ کے ذریعے راہ نجات کا پہلو باقی نہیں رہے گا، اور وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس میں نبی کریم کو تسلی دی گئی کہ آپ بالکل ان کے نہ کفر سے غم کریں، نہ ان کے روگردانی سے اور آپ سے اعراض کرنے سے آپ غم میں مبتلا ہوں۔ شدت غم نہیں ہونی چاہیے، ہاں غم ضرور ہونا چاہیے، لیکن اتنا شدت غم کہ جس کی بنا پر آپ کی دیگر جو زندگی ہے وہ متاثر ہونے لگ جائے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جس کے دل میں کیا ہے، کون کتنی حد تک ہدایت قبول کر رہا ہے، کون اسلام کا کتنا دشمن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور جس طرح آپ کے دل میں یہ غم اور صدمے کی کیفیات ہیں کہ آپ اگرچہ وہ کفار ہیں لیکن نبی کریم ان سے پھر بھی ہمدردی رکھتے تھے اس اعتبار سے کہ یہ گناہ سے بچ جائیں، شیطانی گرفت سے محفوظ ہو جائیں، یہ نہیں بچ سکتے تو ان کی نسلیں بچ جائیں،
تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو کچھ پاکیزہ خیالات اور ارادے پیدا ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ نفع اٹھانے دیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے، یہ مجبور کر کے یعنی دھکیلیں گے ایک سخت عذاب کی طرف۔ تو یہ نص صریح ہے اس بات کی طرف۔ بعد ہمارے مسلمان بھائی سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی کافر نیک عمل کرے تو کیا وہ اس کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیں گے اور پھر انہیں سخت عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ وہ جو کفار تھے نبی کریم کے دور میں، وہ بھی نیک عمل تو کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت تو بہت عرصے سے وہ کر رہے تھے، غربا کو کھانا کھلانا اور بھی بہت سارے معاملات کرتے تھے، اگرچہ برائیاں بھی ان میں تھیں، اچھائیاں بھی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کفر کی اچھائیوں کو بالکل نظر انداز فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل نجات نہیں انہیں قرار دیا۔ لہٰذا جتنے بھی انہوں نے نیک اعمال کیے سب کے سب دنیا میں اس کا ان کو یا تو بدلہ مل گیا یا ضائع کر دیے گئے اور وہ برود قیامت جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح فرمائی کہ یہ کفار حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں، انہیں عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کفار اس لحاظ سے قابل گرفت ضرور ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، لیکن یہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف بھی کر دیا کہ ان کی انتہائی درجے کی کم عقلی ہے کہ جب یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر یہ کیوں اللہ تبارک اسی ذات جس کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات بنانے والا ہے، اس ذات کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اس کا حکم کیوں نہیں مانتے، اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے، اس نے جو پیغمبر بھیجے، اس نے جو نبی ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اس کی بات تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی کم عقلی ہے۔ لہذا دیکھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں کہ وہ کتنا عظیم رب ہے کہ مسلمانوں کی زبان سے بھی اپنے خالق ہونے کا اعتراف کروا رہا ہے اور کفار بھی اس کے خالق ہونے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں، تو واقعی دوست بھی اسے مان رہے ہیں، وہ تو مانتے ہی ہیں، دشمن بھی اسے تسلیم کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ دشمن بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ تسلیم کرنے کے بعد غلط انداز اختیار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، یعنی ان میں سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہے کہ جب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آتے، کیوں اس کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے؟ اور اکابرین اسلام سے، بڑے بڑے اکابرین سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے نبی کے وسیلے سے ہی حاصل کرتے ہیں، ہم نے قرآن پاک کو صحابہ کرام کے وسیلے سے حاصل کیا کہ پہلے نبی کریم کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا، آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ رکھا، ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچا۔ تو اگر وسیلے کو ہی اختیار نہ کیا جائے تو حقیقتاً انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت تک حاصل نہیں کر سکتا، لیکن وسیلہ بنانے کے انداز میں فرق ہے، اس کا جو نظریہ ہے اس نظریے کے اعتبار سے حکم تبدیل ہوگا۔ ان کے ہاں کچھ اور طریقہ اور خیالات اور نظریات ہیں،
اور ہمارے ہاں کچھ اور طریقے اور خیالات اور کچھ الگ نظریات ہوتے ہیں جس کی بنا پر یہ جائز رہتا ہے اور یہ کفر و شرک میں چلا جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی بے نیاز اور سراہا گیا ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں کہ جس کی تمام خوبیوں کو بہت سراہا گیا ہو، یعنی اس کی بڑی تعریفیں کی گئی ہوں، اسے حمید کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک بہت بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور ہمیں اس کمال کا اعتراف کرنا چاہیے کہ تمام جو کچھ زمین و آسمان کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں، اور وہ کسی سب سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے ٹھیک، نہیں لاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ اس پہ ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔